अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी की कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया कि शाह साहब के पास एक दफा एक गांव था भेरा से आगे। उस तरफ से दो औरतें आईं। उनके साथ एक आदमी भी था। वो औरतें जो थी वो शाह साहब से मिलना चाहती थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, डरी हुई भी थी। शाह साहब ने उनकी वजह दरियाफ्त की आने की तो उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव भेरा से आगे, हम लोगों का भेरा भुलवाल से आगे हम लोगों का गांव है। हम लोगों के गांव में अभी 6-7 माह हुए हैं एक हॉस्पिटल बना, एक अस्पताल बना है। तो हम लोगों ने भी वहां पर जैसे नौकरी के लिए अपनी दरख्वास्त दी तो हमें नौकरी मिल गई। वहां पर हम लोगों को वहां पर नर्सेस की नौकरी मिली है क्योंकि हम लोगों ने कोर्स किया हुआ था, इसलिए जैसे हमने दरख्वास्त दी हमें नौकरी मिल गई। अस्पताल में आना जाना मरीजों का लगा रहता है। वहां पर कई तरह के मरीज आते हैं। एक हिस्सा वहां पर जच्चा बच्चा का भी है। उन दिनों में हम लोगों की जो ड्यूटी थी वो जच्चा बच्चा वाली साइड पर थी। रात के वक्त भी हम लोगों को वहां पर ड्यूटी देनी पड़ती थी क्योंकि हम लोग गांव के थे। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि आप लोगों को नाइट ड्यूटी पर भी आना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ टाइम के लिए घर चले जाया करते थे, फिर हम लोग हॉस्पिटल वापस आ जाते थे। गांव वालों को भी, घर वालों को भी पता था कि नया नया हॉस्पिटल है। आसपास के जो छोटे गांव है वहां के लोग भी उसी अस्पताल में आया करते थे। हम लोगों ने जब वहां पर नाइट ड्यूटी देना शुरू की, अभी अस्पताल का कुछ हिस्सा जो था वो ज़ेरे तामीर भी था और वहां पर सुनने में ये आया था कि ऐसे भी लोगों का इलाज किया जाएगा जिनका ज़हनी तवाज़ुन पलट जाता है। एक रात की बात है, हम लोग हॉस्पिटल में बैठी अपनी ड्यूटी दे रही थी। तभी हम लोग राउंड लगाते हैं। 1 बजे का टाइम था। तो हम लोग जच्चा बच्चा वाले जो हिस्सा था वहीं पर थे, उसी वार्ड की तरफ थे। कुछ औरतें भी थी वहां पर एडमिट थी जिनका इलाज हो रहा था। तो जैसे ही मैं उठकर राउंड करने के लिए गई तो मैं क्या देखती हूँ, वहां पर बरामदे थे। बरामदों के आगे जैसे ग्रिल भी लगी हुई थी। शहर की तरह का अस्पताल नहीं था, अस्पताल वो गांव का ही था, लेकिन फिर भी गांव के लिहाज से भी खासा अच्छा बना हुआ था, साफ सुथरा हॉस्पिटल था। तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से एक औरत है, उसने अस्पताल वाला लिबास ही पहना हुआ है जो हम मरीजों को पहनाते हैं, और उसने एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है जैसे वो पैदाइशी बच्चा है। उस बच्चे को जैसे वो लोरी दे रही है रात के 1 बजे। किसी पेशेंट को ऐसे इजाजत हम लोग नहीं देते थे कि वो रात को इस टाइम सर्दी के मौसम में यूं बाहर निकले। उसे मैंने बरामदे के कोने पर खड़े देखा। वो बच्चे को ऐसे झूला झूला रही थी। बरामदे में लाइट भी चल रही थी। तो मैंने जब उसे दूर से देखा, मैंने उसे कहा, बीबी कौन है तुम और बाहर क्या कर रही हो? चलो वार्ड के अंदर चलो, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर फिरना अलाउ नहीं है, बाहर इजाजत नहीं है फिरने की, अंदर आ जाओ। जब मैंने उसे ये कहा तो ऐसा लगा उसने मेरी तरफ देखा भी है। मेरे से पहले वो वार्ड के अंदर चली गई जहां पर कमरा था, हॉल कमरा था। वहां पर तकरीबन 15 बेड थे और 7 हमारे पास मरीज थे। जब मैं अंदर गई, वो 7 के 7 मरीज सोए हुए थे। उनमें से ना तो कोई औरत जाग रही थी और ना ही बच्चा था किसी के पास। एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो औरत तो छोटे से बच्चे को खिला रही थी, बच्चा कहाँ पर गया? क्योंकि अभी वो जितनी भी वहां पर आई हुई थी उनमें से भी किसी के पास भी बच्चा नहीं था। मैं बड़ी परेशान हूँ कि मैंने तो अभी ये सब देखा है, फिर वो बच्चा और वो औरत कहाँ पर गए? मैं काफी आगे तक गई, मैंने पूरा वार्ड छान मारा, मैंने एक एक बेड, एक एक जगह, यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देखा। मुझे तो कहीं कोई औरत नजर नहीं आई, जबकि मेरे सामने दरवाजा खोल कर वो कमरे के अंदर आई।
सारी पेशेंट सोई हुई थी। तभी एक पेशेंट ने मुझे आवाज़ दी। मैं उसके पास गई। वो पेशेंट बड़ी डरी हुई थी, कांप रही थी। मैंने से कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा कि यहाँ की लाइट जला दो। मैंने पूछा कि तुम लाइट का क्यों कह रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा कि काफ़ी देर से यहाँ पर एक औरत बच्चा लेकर फिर रही है, लेकिन उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा काले रंग का है। मुझे उस औरत को देख के बहुत डर लग रहा है। मुझे डर है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मेहरबानी करो ये लाइट जला दो, या देखो कि वो औरत कौन है जो इतनी रात को बच्चा लेकर बार बार कभी अंदर आती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, कभी बाहर। मैंने उसे कहा तुमने उस औरत को देखा है? उसने कहा हाँ, मैं उस औरत को कब से देख रही हूँ। वो जो एंड पर कोने वाला बेड है वहां से वो उठी है। मेरी जब आंख खुली है तो वहां से उठी है, उसने बच्चा उठाया हुआ था, मेरे पास से वो गुजरी है। उसने एक नज़र मेरे ऊपर भी डाली है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। तो तुम उस औरत को देखो, वो कौन है? मैंने से कहा कि उस औरत को तो मैंने भी देखा है, पर वो वार्ड में मुझे नजर नहीं आ रही, मैं अभी देखती हूँ। वो औरत कहने लगी कि अभी तुम्हारे अंदर आने से पहले भी वो आई है, वो उस बेड की तरफ गई है, मैंने उसे खुद जाते देखा है। उसने बाल भी खोले हुए थे, बड़ी अजीब सी औरत लग रही थी मुझे। मैं तो हैरान होगी कि ऐसी औरत के हाथ में बच्चा कहाँ से आ गया, किसने दे दिया उसको? पता नहीं, वो हुलिये से मुझे थोड़ी सी बीमार लग रही थी, शायद जैसे कोई ज़हनी मसला हो। मैंने जब उसकी ये बातें सुनी मैं तो डर गई। मैंने उसे कहा कि वो देखो सामने बेड तो खाली है, बेड पर कोई भी नहीं है। वो कहने लगी कि नहीं, तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले वो इधर आई है। मैं फिर उस बेड के पास गई। बहरहाल मैंने उस साइड वाली एक ट्यूबलाइट जला दी। जैसे मैं वार्ड से बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, वही औरत बच्चा उठाकर गैलरी की तरफ जा रही थी जिस तरफ से मैं आई। मैंने उसे कहा कि बीबी तुम कौन हो, बाहर क्या कर रही हो, बच्चा तुमने कहाँ से लिया है? अब उसने मेरी तरफ ना देखा, ना रुकी, ना मेरी बात सुनी। वो सीधी आगे जाकर तो जिस तरफ दूसरी मंजिल की सीढ़ियां जाती हैं उधर चली गई। मैं तेजी से उसके पीछे भागी, इतने में वो औरत ऊपर चली गई। मैं सीढ़ियों पर जाने लगी तो सामने रिसेप्शन था जहां पर हम लोग बैठती थी। वहां से जो मेरी कुलीग थी, मेरे साथ बैठी है, इसने मुझे आवाज दी, नाजिया ऊपर कहाँ जा रही हो? तो मैंने इसे कहा कि अभी ऊपर एक औरत बच्चा लेकर गई है, पता नहीं वो कौन है, वार्ड में फिर रही है, डॉक्टर साहब ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर उधर ही देख रही हूँ, मुझे तो कोई औरत नजर नहीं आई। मैंने उसे कहा कि तुम कैसे कहती हो कि तुम्हें कोई औरत नजर नहीं आई? अभी मेरे सामने इधर सीढ़ियों की तरफ ऊपर गई है। उसने मुझे बुला लिया पास, कहती ये अजीब सी बात है, तुम कह रही हो औरत है, मुझे तो कोई औरत नजर नहीं आई। मैंने उसे कहा कि वार्ड वाली एक पेशेंट है, उसने भी ये बात बताई है कि ये औरत काफी देर से वार्ड के अंदर आती है, कभी बाहर जाती है, बार बार दरवाजा खोलती है, और जो एंड पर कोने वाला बेड है वहां से ये उठी है। बच्चा इसने उठाया हुआ है और बड़े काले रंग की है, मैंने इसको पहले देखा है। अब ये ऊपर चली गई है। वो कहती है ऐसे कैसे कोई औरत जा सकती है, सिर्फ 7 औरतें हैं इधर वार्ड में, 7 की 7 अगर कमरे में है तो ये 8वीं औरत कहाँ से आई? हम लोग तो बड़ी परेशान हो गई। इतने में दूसरी मंजिल पर अभी कोई कमरा जो है वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं था, अभी वहां पर सामान भी पूरा नहीं आया था, कमरे बंद थे ऊपर वाले। ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जैसे बिल्कुल पैदाइशी बच्चा रोता है। बच्चे के रोने की जब आवाज आई हम लोग तो डर गए कि ये क्या। वहां पर हम लोगों के बाहर एक चौकीदार चाचा बैठते हैं, उनको हमने बुलाया। हमने उन्हें कहा कि बच्चे के रोने की आवाज आ रही है ऊपर से, जरा देख कर आए। वो ऊपर गए, वो पूरा हिस्सा छान कर देख कर आए, ऊपर कोई भी नहीं था। उनका ये कहना था कि ऊपर तो कोई है ही नहीं, और ना ही मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई है। जो ही वो सीढ़ियों से नीचे है, बच्चे के रोने की आवाज फिर आने लग गई, और हमें भी आवाज आ रही थी। उन्होंने भी आवाज सुनी, वो फिर ऊपर गए। उनको ऊपर देखकर हम भी उनके पीछे भागे कि हम लोग भी जाकर देखती हैं। हम लोगों ने भी ऊपर जाकर देखा, कहीं कोई बच्चा नहीं था, लेकिन रोने की आवाजें गूंज रही थी। ना वो औरत थी ना वो बच्चा। अब ये जो मेरे साथ लड़की है, इसने कहा कि कोई ना कोई मसला तो है। पूरी रात हमें वो आवाजें आती रही, कभी ऊपर से आती थी, कभी ऐसा लगता था वार्ड से आते हैं। जैसे ही 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ, वार्ड वाली तरफ से चीखें, किसी औरत की चीखें सुनाई दी। हमें लगा कि पता नहीं क्या मसला, किसी औरत की तबीयत ना खराब हो। हम लोग भागी तो वही जो औरत थी जिसने मुझे कहा था कि लाइट जला दो, उसकी बड़ी खौफ से बुरी हालत थी। वो चिल्ला रही थी और कह रही थी मुझे बचा लो। हम लोग उसके पास गए, उसको संभाला, उसको
حوصلہ دیا، کیونکہ وہ تو ایسے جیسے بیڈ سے نیچے گرنے والی ہے. اس کو پانی وغیرہ پلایا، کچھ نارمل ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ عورت تو میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نے مجھے جگایا ہے. وہ میرے قریب کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کل میں بچہ لینے آؤں گی. وہ بڑی خوفناک عورت ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاؤں الٹے ہیں. جب اس عورت نے یہ بات کہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس وقت وارڈ میں کوئی بھی نہیں تھا، ہمیں وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی. اب وہ جو پیشنٹ تھی اس کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی اس وارڈ کی طرف آنے کی. وہ ساتھ گیرلی تھی، وہاں پر تھے، سب سوئے ہوئے تھے، رات کا 3 کا ٹائم تھا. چیخو پکار سن کر وہ بھی عورتیں آ گئی. اب وہ وارڈ میں اس کے پاس ہی تھی. شور مچ گیا کہ کسی عورت کو کوئی چیز نظر آئی اور وہ ڈر گیا. باقی لوگ بھی ڈر گئے، باقی پیشنٹس بھی جا کے وہ بھی ڈر گئی. وہ رات بہت زیادہ مشکل تھی، سب کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا. آدھی رات کا ٹائم، اوپر سے ڈاکٹر کوئی نہیں تھے. صبح 7 بجے ڈاکٹر آئے، ہم نے انہیں بتایا، وہ مان نہیں رہے تھے. شہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بس لوگوں کا وہم ہے، یہ ایسی باتیں بنا لیتے ہیں. اب یہ گاؤں میں ہاسپٹل بنا تو یہ لوگ یہاں پر ایسی باتیں کر کر کے اس کو بند کروا دیں گے. وہ ایسے غصہ کرنے لگے. ہم لوگ بھی چپ کر گئے. اس کے بعد وہ جس عورت کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کا اسی دن کیس تھا. اس کے ہاں بیٹا ہوا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ پہلے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ لوگ وہاں سے بڑے روتے پیٹتے مایوس چلے گئے. اس کے بعد سے آج تیسری رات ہے. وہ عورت کسی کو سونے نہیں دیتی، ہاسپٹل میں پیشنٹس کو ڈراتی ہے. اب تو ان کے جو وارث ہیں، جن کے ساتھ ان کی لیڈیز آئی ہوئی ہیں، وہ بھی اندر ہوتی ہیں وارڈ میں. ہم نے ان کو بھی رات کو کہا ہے کہ تم لوگ جو خالی بیڈ ہے یہاں پر آ جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر تو صبح آتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھاگ بھاگ کر جانا پڑتا تھا. اوپر سے سردی کا موسم، برآمدے کی ساری گرلز بند کی ہوتی ہیں، عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. ہماری مدد کریں، ہماری تو نوکری ہے. ڈاکٹر کو بتاتے ہیں تو وہ بات نہیں سن رہے. اور جب ہم لوگ گھر آئی ہیں تو اس کے بعد ہماری بھی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی ہے. طبیعت ایسے خراب ہوئی جیسے بخار سا محسوس ہو رہا ہے، اور سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جیسے سونے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کبھی سر پہ یا کبھی جیسے بازو پر کوئی ہاتھ اپنا ہاتھ رکھتا ہے. میرے تو ساتھ 2 دفعہ ایسا میرے سر کے اوپر کسی نے آ کر ہاتھ رکھ دیا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو میرے ساتھ لڑکی ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میں رات کو سوئی ہوں میرے پیچھے کوئی عورت آ کر لیٹ گئی ہے. وہ جو عورت تھی اس کے ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ بال تھے، مجھے بال بہت زیادہ محسوس ہوئے. تو یہ چیخیں مارنے لگی، وہ غائب ہو گئی. اب ہم تو 2-3 دن سے جانے کا یہی ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری حالتیں تو بہت زیادہ خراب ہیں. آپ ہماری مدد کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہاسپٹل تو 6-7 ماہ سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ اب جو وہاں پر زچہ بچہ سینٹر ہے ہاسپٹل میں وہ اب بنا ہے، جہاں پر ہم لوگ بھی نوکری شروع کی ہے. ہم لوگوں نے نائٹ ڈیوٹی دینا شروع کی ہے. شاہ صاحب نے ان کی ساری بات سنی. شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے جب یہ نہیں بنا تھا تو یہاں پر کون سی جگہ تھی. تو وہ گاؤں کی جو نرسیں آئی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے تو میدان ٹائپ کی جگہ تھی، یہاں پر یہ کسی کی وہاں پر زمین نہیں تھی، خالی زمین تھی. کچھ درخت تھے، کچھ جیسے پرانے درخت ہوتے ہیں، جھاڑیاں تھیں، خاصی بڑی زمین تھی. سب یہی کہتے تھے گورنمنٹ کی زمین ہے. کوئی کہتا تھا کہ گاؤں کا جو بڑا ذمہ دار ہے اس کی زمین ہے، اس نے گورنمنٹ کو بیچ دی یہاں پر ہاسپٹل بنانے کے لیے. ہمیں نہیں پتا یہ زمین کس کی تھی اور یہاں پر کیا تھا، لیکن جب بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ ایک میدان سے ہی لگتا تھا. وہاں پر کبھی کوئی آیا گیا نہیں تھا. پھر جب یہ ہسپتال بنا تو جگہ کی صفائی کی گئی، درخت کاٹ دیے گئے اور پھر یہاں پر یہ جگہ بنی. شاہ صاحب نے پوچھا وہ جو زچہ بچہ سینٹر ہے وہ ہاسپٹل کے کس حصے میں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہاسپٹل کی بالکل جہاں سے اندر داخل ہوتی ہے اس کی بیک سائڈ بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی وہ جو مینٹل اسائلم کا حصہ ہے اس کی تعمیر اس کے سامنے شروع ہوئی ہوئی ہے. شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ جگہ سیب زدہ تھی. اب وہاں پر وہ درخت ایسے تھے، اگر درخت نہیں بھی تھے تو وہاں پر اس جگہ پر جنات کا چڑیلوں آفتوں کا بسیرا ہے. اور یہ جو عورت ہے، جو چڑیل ہے، جو عورت کے روپ میں نظر آ رہی ہے، یہ یہیں پر رہتی ہے. اس کی جگہ کے اوپر گھر بنا ہے. اور ایسی مخلوقات جن عورتوں پر جب اللہ کا فضل ہوتا ہے
وہ اس حالت میں ہوتی ہیں تو ویسے ان کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے عورتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب وہاں پر وہ جس عورت کے ہاں بیٹا ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اسی کو وہ نظر آ رہی تھی، اسی سے آ کر اس نے بات کی، اسی نے اس کے بچے کو مارا ہے. اور وہ جو ایک رات پہلے اس کو بچہ دکھا رہی تھی، وہ کچھ بھی دکھا سکتی ہیں، وہ اسی لیے دکھا رہی تھی کہ اس نے اس کے بچے کو جان سے مارنا تھا. یہ مخلوق وہاں سے نہیں ہٹ سکتی کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے. اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا، اور عمل تب ہوگا اگر وہ جگہ بالکل خالی ہوگی. ویسے بھی وہ ہاسپٹل ہے اور وہ جگہ تو پاک صاف ہے بھی نہیں کہ اس جگہ پر وہ عمل کیا جا سکے. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گلے میں حفاظت کے تعویذ ڈالیں، اور اگر رات کو وہ عورت دوبارہ نظر آتی ہے، عورت کے روپ میں وہ مخلوق، اس کے پیچھے نہیں جانا. جیسے اس دن غلطی کی، جب دوسری منزل سے آوازیں آ رہی تھیں تو آپ لوگ اس کے پیچھے چلے گئے یا چوکیدار کو بھیج دیا. اب نہ خود اس کے پیچھے جانا ہے، نہ کسی کو بھیجنا ہے. وہ دوبارہ یہ کوشش کرے گی کہ وہ آپ لوگوں کو اپنے پیچھے بلائے. اور وہاں پر جو خواتین ہیں، جس بیڈ کے اوپر اس عورت کے بچے کی ہوئی ہے حالت خراب، اس جگہ سے بیڈ کو بدلنا ہوگا. اس جگہ کے اوپر اس کا مین بسیرا ہے. اس بیڈ پر جب بھی کوئی عورت آئے گی، اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. کوشش کر کے دیکھ لیں، اپنے ڈاکٹر سے بات کر لیں اگر وہ ان باتوں کو مانتے ہیں تو. پھر وہ جو تھی نرسیں وہاں سے حفاظت کا تعویذ لے کر چلی گئی. اس کے بعد تقریباً 10-12 دن کے بعد وہ لوگ پھر آ گئی. اب وہ جو ایک نرس تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کی تو حالت ایسی تھی جیسے اس بیچاری کے اوپر جیسے خود سے دورے کی کنڈیشن ہے. وہ بس بیٹھ کر روتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے بچا لیں. شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں حفاظت کا تعویذ دیا تھا، وہ تعویذ کہاں پر ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعویذ جب میں اپنے گھر گئی تو میں رات کو کہیں سوئی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے گلے سے کیسے اتارا. بس مجھے اتنا ہے کہ میرے گلے میں وہ تعویذ بہت زیادہ چبھ رہا تھا، تو میں نے اتار کر اپنے بستر کے پاس رکھ دیا. لیکن جیسے ہی میں صبح جاگی، تعویذ غائب تھا. میں پھر اپنے کام پر چلی گئی. جب میں اس رات کام پر گئی، رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے جو وومن وارڈ تھا، عورتوں والا جو حصہ تھا، وہاں سے ایک عورت آئی. اس نے چادر لی ہوئی تھی. اس نے مجھے آ کر بلایا. اس نے کہا سسٹر بات سنیں، ایک پیشنٹ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بلا رہے ہیں. مجھے لگا کہ وہاں پر اور بھی بہت سی عورتیں ہیں تو شاید طبیعت خراب ہوگی. جب میں وہاں پر گئی تو کونے والا بیڈ، وہاں پر ایک پیشنٹ تھی. میں نے کہا کہ یہ وہاں پر کیوں گئی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس کی طبیعت خراب تھی، اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں پر لے آئی ہوں. وہ جو پیشنٹ تھی وہ چہرہ لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی. باقی وارڈ کے سب جو پیشنٹ تھے وہ سوئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بھی سو رہی تھیں. جب میں اس کے قریب کی تو جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے اس کو کہا بی بی سیدھی ہو، اپنا چہرہ سیدھا کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے. جیسے اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ وہی عورت تھی، کالے چہرے والی. وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس کو دیکھ کر بس مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. جو مجھے لے کر آئی تھی بلا کر، وہ بھی اسی کی شکل تھی جو میرے پیچھے کھڑی تھی. بس میں وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی بھاگی. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی. یہ سب بتا رہے ہیں کہ مجھے 3-4 گھنٹے کے بعد ہوش آیا. اس کے بعد سے اب تک میں سو نہیں سکی. میں اپنے گھر چلی گئی. جب میں اپنے گھر گئی تو میرے کانوں میں اس کی آوازیں گونج رہی ہیں. وہ مجھے آوازیں دے رہی ہے، بار بار میرا نام لے رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ میرے گھر میں بھی ہے. کیونکہ میں اپنے کمرے میں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل دروازے کے سامنے وہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے. امی وغیرہ باہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باہر کچھ بھی نہیں ہے. سونے کی کوشش کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے میرے بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل ہے، ڈریسنگ ٹیبل میں اس کا چہرہ نمودار ہو رہا ہے. مجھے بہت زیادہ ڈرا رہی ہے. اور جب مجھے نظر آتی ہے میرے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ جاتے ہیں، میری ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے میری زبان بند ہو گئی ہے، میں کچھ بول نہیں سکتی. میں نے اس کو 2 سے 3 بار اپنے گھر کے ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھا ہے. میں ہاسپٹل بھی نہیں جا رہی، میری مدد کریں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں. ابھی بھی آنے سے پہلے وہ مجھے نظر آئی ہے. میں جیسے ہی
اپنی چادر لینے لگی ہوں تو وہ شیشے میں نظر آئی ہے، مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی. اسی وقت میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں. شاہ صاحب نے اس کی جب حالت دیکھی، شاہ صاحب نے پانی منگوایا، اسے دم کیا، پانی دم کر کے اسے پلایا. جب وہ پانی پی رہی تھی وہ پھر سے رونے لگی. اس کے جیسے سر میں درد ہو رہا تھا، وہ اس کے کندھے جھکتے جا رہے تھے. پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، پڑھائی کر کے اس مخلوق کو حاضر کیا اور پوچھا کہ تم کیوں اس کو تنگ کر رہی ہو، کیونکہ اس وقت وہ اس کے جسم میں موجود تھی. پہلے تو وہ چیز کچھ بولتی نہیں تھی، پھر جب وہ بولنے لگی تو اس نے کہا کہ یہ پہلے دن میرے پیچھے آئی تھی، اس نے مجھے بلایا تھا، اور جب میری نظر اس پر پڑی تھی اسی وقت میں نے اس پر اپنا بسیرا کر لیا تھا. پھر میں نے اس کا تعویذ اس کے گلے سے اتروایا. میں نے اس کے تعویذ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکی. پھر میں نے اپنی طاقت سے اس کی رسی کو ٹائٹ کیا. جب اس نے گلے سے اتارا تو میں اس پر حاوی ہو گئی. اس پوری رات میں اس پر حاوی رہی. پھر میں نے اس کو اپنے پاس بلایا. اگر وہ وارڈ خالی ہوتا تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی. میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس پر میرا بسیرا ہو چکا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. شاہ صاحب نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ تم وہاں پر ہو، یہ تو ایک عام انسان سمجھ کر تمہیں بلا رہی تھی. وہ اتنی سخت مخلوق تھی کہ اس لڑکی کے اوپر سے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. شاہ صاحب نے پڑھائی کی، جو ہی پڑھائی کی وہ چیخیں مارنے لگ گئی، اپنے بال نوچنے لگ گئی. شاہ صاحب نے جب اپنی تسبیح اس کے سر کے اوپر رکھی، ہاتھ رکھا، تھوڑی سی وہ کنٹرول ہوئی. پھر چادر لے کر اپنا سر ڈھک کر بیٹھ گئی اور عجیب و غریب آوازوں میں رونے لگ گئی. 1 گھنٹہ شاہ صاحب نے اس پر پڑھائی کی. 1-2 تعویذ دیے جو اس کے سر سے وہ تعویذوں کو چکر دے کر وہاں سے باہر جا کر، دربار سے باہر جا کر، حجرے سے باہر جا کر جلا کر آنے تھے. جو اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک آدمی آئے ہوئے تھے، ایک اس کی ماں تھی اور ایک اس کا بھائی تھا. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ باہر تعویذ جلانے کے لیے گئے تو ہم نے سامنے ایک درخت کے پاس عورت کو کھڑے دیکھا. اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور ویسے تھے جیسے کوئی پتھر کی مورتی کھڑی ہے. یہ لوگ تعویذ جلا کر آگے. جب یہ لوگ تیسرا تعویذ جلانے گئے وہ باہر نہیں تھی. پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، اس کو پانی دم کر کے دیا، اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی. شاہ صاحب نے کہا بڑی مشکل سے میں نے تمہارے اوپر سے اس مخلوق کو ہٹایا ہے، غلطی سے بھی اگر اس ہاسپٹل میں تم نے پاؤں رکھا تو وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گی، پھر تمہیں چھوڑے گی نہیں. تمہیں ہاسپٹل والے لاکھ بلائیں، تمہیں لینے بھی آئے، جس مرضی روپ میں تمہیں لینے آئے، تم نے نہیں جانا. یہ تعویذ اپنے گلے میں پہنو اور یہ تعویذ تمہارے پینے کے لیے ہے، یہ اپنے کمرے میں لگاؤ، گھر میں لگاؤ، تاکہ وہ چیز دوبارہ حاوی نہ ہو سکے. اس طرح سے پھر وہ جو نرس تھی شاہ صاحب سے تعویذ لے کر گئی. جاتے جاتے بھی اس کی حالت بڑی خراب تھی، لیکن جب وہ آئی تھی تب تو وہ بہت زیادہ عجیب حالت میں تھی. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اکثر پھر شاہ صاحب کے پاس اس ہاسپٹل سے جو پیشنٹ جاتے تھے، کچھ ڈر جاتے تھے، کچھ عورتیں بیمار ہو جاتی تھیں، وہاں پر آتی تھیں. کچھ عرصہ ہی وہ ہاسپٹل چلا، 1-2 سال، پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل خالی ہو گیا تھا، بدل ہو گیا تھا. وہاں پر اتنا جنات تھا، اتنا آسیب تھا، پتہ نہیں کتنے زمانوں سے، وقتوں سے وہ جگہ خالی تھی. جس ویران جگہ کے اوپر ان لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیا. وہاں پر پھر معصوم بچے، عورتیں، جب وہ رات کو جاگتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں تو صبح شام رات ڈیوٹی ہوتی ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ بیمار ہوتے ہیں، ان کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ مخلوقات حاضر ہوتی ہیں. پھر وہاں پر جیسے پاکی نہ پاکی کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں ہوتا، تو اس سے وہ چیزیں حاوی ہو گئی تھی. پھر وہ ہسپتال بند ہو گیا تھا، مشہور ہو گیا تھا وہ اس گاؤں کا آسیب زدہ ہسپتال. اس کے بعد سے لوگ کہتے تھے جب ہم لوگ پاس سے بھی گزرتے تھے ہمیں عورت کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی، رونے کی آوازیں آتی تھی، بچے کے رونے کی آوازیں آتی تھی، اور وہی عورت کے روپ میں مخلوق اس ہاسپٹل میں اکثر چلتی پھرتی نظر بھی آتی تھی. یہ کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں بتائی گاؤں کے ساتھ آسیب زدہ ہاسپٹل کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاسپٹل کی جو بلڈنگ ہوتی ہے، ہاسپٹل ہو گیا، ہاسٹل ہو گیا، کالجز ہو گئے، یہ بہت بڑی بلڈنگز بنتی ہیں. تو پھر یہ لوگ ایسی جگہوں پر ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر آبادی کم ہو یا ہو ہی نہ، یا جیسے وہ جگہ گراؤنڈ ہو، کوئی بڑی جگہ ہو، خالی جگہ ہو، وہاں پر بناتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. اگر پہلے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو بہت سے نقصانوں سے بچا جا سکتا ہے.
ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی نانا جی کی کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانی آتی رہیں گی. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.